جب انسان کو دار فانی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر میں موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر شوبز کے ستاروں کی بات کریں تو کئی نامور اداکار جن کے لاکھوں چاہنے والے تھے دنیا کو خیر بات کہہ گئے اور آج لوگ انہیں بھول بھی چکے ہیں، لیکن ان ستاروں میں سے چند اداکاروں کی غیر فطری موت نے ایک معمہ بنا دیا تھا۔ یہ حسین ستارے کسی بے رحم اور ظالم کی ایک گولی کا نشانہ بن گئے اور اس ایک گولی نے ایسے چراغ بجھائے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کا دکھ موجود ہے۔ اگر یہ تمام فنکار بھی ایک طبعی موت مرے ہوتے تو شاید ان کے مداح انہیں بھول جاتے، مگر وقت سے پہلے اور اپنے عروج کے زمانے میں ان کا دنیا سے جانا سب کے لیے روگ بن گیا، اور ستم ظریفی یہ بھی کہ ان کے قاتل کبھی پکڑے نہ جا سکے۔ نمبر 1، امجد صابری کو کون نہیں جانتا؟ ان کی پر اثر آواز اور صوفیانہ روایت نے کئی دلوں میں گھر کیا۔ ان کا شمار بھی ان چراغوں میں ہوتا ہے جو وقت سے پہلے بجھا دیے گئے۔ امجد صابری نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں قوالی کا ایک بہت بڑا نام تھے۔ موجودہ دور میں انہوں نے جس شان سے قوالی اور صوفیانہ کلام کی روایت کو آگے بڑھایا اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی جدوجہد اور پھر بے رحم موت پر جب تذکرہ ہوتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امجد صابری بر صغیر کے مقبول قوال غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ غلام فرید صابری اور ان کے بھائی مقبول احمد صابری پوری دنیا میں صابری برادرز کے نام سے مشہور تھے۔ دونوں بھائیوں نے لازوال قوالیاں دی جن میں بھر دو جھولی میری یا محمد ایک ناقابل فراموش قوالی ہے۔ دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ قوالی روز اول کی طرح مقبول ہے اور اسے بھارتی فلموں میں عکس بند بھی کیا جا چکا ہے۔ امجد صابری 1970 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی آواز میں بھی اپنے والد کی طرح تاثیر تھی جس نے اپنے بزرگوں کے زیر سایہ مزید سر اور سرور کا قاعدہ پڑھا۔ امجد صابری نے بچپن سے ہی اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ محض 12 سال کی عمر میں پرفارم کرنے کے لیے سٹیج کی زینت بن گئے تھے۔ امجد صابری بتاتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی ہدایت پر تہجد کے وقت اٹھتے اور تہجد پڑھنے کے بعد ریاض کی تیاری کرتے۔ اس طرح امجد صابری کا کلام اس قدر پر تاثیر تھا کہ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جایا کرتے تھے۔ امجد صابری نے اپنے کیریئر میں کئی لازوال قوالیاں اور نعتیں اپنے سامعین کو دیں۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت سے نکل کر امریکہ سمیت یورپ اور دیگر ممالک میں سفر کیا جہاں پر ان کے کلام کو بہت پسند کیا گیا۔ امجد صابری کو قوالی کا راک سٹار کہا جاتا تھا۔ ان کی مقبول ترین نعت میں کرم مانگتا ہوں سرے فہرست ہے جو آج بھی عاشقان رسول کے لیے ذریعہ دعا ہے۔ امجد صابری اپنے کیریئر کے عروج پر تھے اور خدا کی کرنی دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ امجد صابری رمضان ٹرانسمیشن کر کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں 2 موٹر سائیکل سوار نامراد قاتلوں نے ان پر حملہ کیا اور امجد صابری دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کا انتقال 22 جون 2016 کو 22 رمضان کو ہوا۔ ان کی موت پوری دنیا کے لیے ایک صدمہ تھی۔ امجد صابری کی ایک بات جس نے سب کو رلایا وہ یہ تھی کہ اسی صبح رمضان ٹرانسمیشن میں جو انہوں نے آخری نعت پڑھی تھی اس کے بول کچھ یوں تھے کہ قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ امجد صابری اس نعت کو پڑھتے ہوئے زاروں قطار رو پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ امجد صابری کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج اس دنیا میں ان کا آخری دن ہے اور آج وہ اپنے خدا کے پاس لوٹ جائیں گے۔ اب پھر رمضان آ چکا ہے اور امجد صابری کی یادیں پھر سے لوگوں کو رلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نمبر 2، عدالت انصاف نہیں صرف فیصلے کر دیا نے اس عدالت نے کسی نے کی انصاف کرنا ہے جس کرسی پہ بیٹھا ہوا جج دو پیشاور گواہ دی جھوٹی گواہیاں دا محتاج ہوئے۔ لاکھوں دلوں کے سکندر اور فلمی دنیا کے سہاگ سلطان راہی بھی ایک ایسا چراغ تھے جسے ایک گولی نے بجھا دیا تھا اور ان کی موت بھی سب کے لیے کسی پہاڑ ٹوٹنے کے مترادف تھی۔ سلطان راہی نے فلمی دنیا میں جو عزت، شہرت اور مقام حاصل کیا ہے پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایسا کوئی
کوئی دوسرا نہیں کر سکا ہے۔ فلمی اسکرین پر ان کا کمال ایک طرف، لیکن ذاتی زندگی میں ان جیسا خدا ترس نیک اور عاجز انسان ملنا کم از کم فلمی دنیا میں ناممکن ہے۔ دولت اور شہرت سلطان راہی کے قدموں میں پڑی تھی، لیکن وہ ساری عمر زمین پر سوتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب عارضی ہے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ فلمی ستارہ ہونے کے علاوہ حافظ قرآن بھی تھے، اس لیے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد انہیں علماء کرام کی محافل میں دیکھا گیا۔ اس شخص نے کبھی تہجد نہ چھوڑی تھی، حقیقت میں وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے۔ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر آنے والے کو لوٹ کر واپس جانا ہے، مگر سلطان راہی جس طرح بے رحم موت کا شکار ہوئے، 3 دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی دل ان کے لیے رنجیدہ ہے۔ سلطان راہی کو بچپن سے ہی فلموں کا شوق تھا اور اس شوق کی تکمیل کے لیے وہ 50 کی دہائی میں لاہور آ گئے تھے۔ اس وقت لالی ووڈ انڈسٹری اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ سلطان راہی کو 2 دہائیوں تک ایک انتہائی مشکل اور ناقابل بیان سفر سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے فاقے برداشت کیے اور سڑکوں پر سوتے رہے، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی کی خاطر ویٹری بھی کرتے رہے۔ سلطان راہی نے جس فلم ساز کو بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے ایک بڑے کہکے کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ سلطان راہی ایک واجبی شکل و صورت کے مالک تھے جو فلمی دنیا کے لیے موزوں نہ تھی۔ لیکن سلطان راہی نے ہمت نہ ہاری اور چھوٹے موٹے کرداروں سے اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا۔ 1956 سے لے کر 1967 تک وہ ایکسٹرا کرداروں میں نظر آئے۔ ان 11 سالوں میں انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں ایکسٹرا کے کردار نبھائے۔ اس کے بعد انہوں نے ولن کے کردار نبھانا شروع کیے اور 5 سال تک ولن کے کرداروں میں نظر آئے، اور اس دوران بھی انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں ولن کا روپ دھارا۔ لیکن اس کے بعد 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم بشیرہ نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ سلطان راہی نے فلمی تاریخ کا پانسا پلٹ دیا تھا، اور وہ شخص جس کو ہر فلم ساز نے ٹکرا دیا تھا، آج سب کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن کر سامنے آیا تھا۔ سلطان راہی کی مصروفیت اور مقبولیت میں 2 دہائیوں تک کوئی ان کا ثانی نہ تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے اداکار ان کی شہرت کی وجہ سے فلاپ ہو چکے تھے، کیونکہ سلطان راہی کے بغیر کوئی سینما مالک فلم خریدنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ سلطان راہی کے اس عروج کو صرف ملک الموت ہی شکست دے سکا۔ یہ 9 جنوری 1996 کی بھیانک رات تھی۔ سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ گجراوالا کے قریب کچھ نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سلطان راہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان راہی کی موت کو ایک اندھا قتل قرار دیا گیا اور آج تک ان کے ملزم کی نشاندہی تک نہ ہو سکی، اور اس طرح سلطان راہی کی موت ایک پر اسرار حقیقت بن گئی۔ ان کی موت سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے فنکاروں کو روٹی کے لالے پڑ گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ کتنے ہی گھروں کا چولہا سلطان راہی کی وجہ سے جلتا تھا۔ سلطان راہی کی وفات 18 شعبان کو ہوئی تھی۔ وہ واحد پاکستانی اداکار ہیں جن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان راہی کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نمبر 3، بازار حسن سے اٹھ کر ایک باعزت اور باوقار زندگی کی راہوں پر چلنے والی اداکارہ نادرہ بھی ایک نامعلوم گولی کا نشانہ بن گئی۔ نادرہ لالی ووڈ انڈسٹری میں وائٹ روز کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ وہ واحد اداکارہ تھیں جو فلمی دنیا میں آنے سے پہلے بھی امیر تھیں اور پہلے دن اسٹوڈیو میں اپنی گاڑی پر ہی گئی تھیں۔ نادرہ 1968 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ والدین نے ان کا نام ملکہ فرح رکھا۔ نادرہ کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، جس وجہ سے نادرہ بے آسرا رہ گئی، اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو ایک خوبرو بے آسرا لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نادرہ کو ان کی ایک رشتہ دار بازار حسن لے گئی، جہاں پر نادرہ نے رقص کی تربیت لینا شروع کر دی۔ انہوں نے ابتدا ہی سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، کیونکہ وہ ایک اچھی رقاصہ ہونے کے علاوہ انتہائی حسین بھی تھیں۔ سبھی ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن نادرہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس وقت نامور فلم ساز یونس ملک معروف اداکارہ انجمن کے رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں ایک ایسی اداکارہ کی تلاش تھی جو انجمن کو ٹکر دے سکے اور اسے گھر کا راستہ دکھا سکے۔ نادرہ کی شہرت یونس ملک تک جا پہنچی اور وہ نادرہ کو ڈھونڈتے ہوئے بازار حسن پہنچ گئے۔ پہلی نظر میں ہی یونس ملک نے نادرہ کو اپنی فلم آخری جنگ میں کاسٹ کر لیا، جو کہ ایک بلاک بسٹر فلم ثابت ہوئی۔ نادرہ نے ایک مختصر فلمی کیریئر گزارا اور سلطان راہی سمیت اس وقت کے تمام اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے کیریئر کے عروج پر ملک اجاز نامی شخص سے شادی کر لی، جو ان کے لیے پچھتاوے کا باعث بنی۔ نادرہ 6 اگست 1995 کی رات کو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں اپنی فیملی کے
हमरा खाना खाकर घर जा रही थी कि कुछ नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया और नादरा भी नामालूम गोली का निशाना बनके जहाने फानी से रुखसत हो गई। हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी में उनके शौहर, उनकी वालिदा और 2 बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन सभी महफूज रहे, यहाँ तक कि किसी एक को खरोच तक नहीं आई। लेकिन नादरा का इस दुनिया में वक्त पूरा हो चुका था। नादरा का कत्ल भी एक अंधा कत्ल था जिसके मुल्जिमों को सजा तो क्या, निशानदही तक न हो सकी। नंबर 4, यास्मीन खान पश्तो फिल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा थीं। उन्होंने पश्तो फिल्मों में एक जिद्दत मुतारिफ करवाई थी। वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अदाकारा थीं जो 1970 से 1999 तक फिल्मी स्क्रीन पर छाई रहीं। मारूफ अदाकार बदर मुनीर के साथ उनकी जोड़ी बेहद मकबूल हुई थी। यास्मीन खान भी एक गैर फितरी मौत का शिकार हुई और अफसोस के उनके शौहर ही ने उनसे जिंदगी का हक छीन लिया। यास्मीन खान 1950 को पेशावर में पैदा हुई। उनकी फैमिली 60 की दहाई में कराची मुंतकिल हो गई थी। यास्मीन खान एक पैदाइशी फनकारा थी। उन्होंने पश्तो फिल्मों से अपने करियर का आगाज किया और बेहद पजीराई हासिल की। यास्मीन खान ने एक भरपूर मगर बावकार फिल्मी करियर गुजारा। जब पश्तो फिल्मों में फहाशे का अंसर नुमाया हुआ तो उन्होंने अपना दामन बचाते हुए टीवी का रुख कर लिया। यास्मीन खान भी अपने उरूज की बुलंदियों पर थीं, मगर उनके अपनों ने ही चमन उजाड़ दिया। उन्हें 15 अप्रैल 1999 की रात को शौहर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और इस तरह यास्मीन खान कई अधूरे सपने समोए दुनिया से रुखसत हो गयी। नंबर 5, नहीं बन सकती, मेरी वार्निंग है। स्टेज अदाकारा किस्मत बेग भी किसी की अना की वजह से एक गोली का निशाना बन गयी। स्टेज अदाकाराओं को मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। कोई नहीं जानता कि उनके पीछे क्या कहानी है। तमाम शुरफा उन्हें देखने बड़े शौक से जाते हैं और फिर उन्हें फाशा औरत कहकर अपना दामन झाड़ लेते हैं। किस्मत बेग स्टेज की एक मकबूल अदाकारा थी जो रोजगार की तंगी की वजह से घर से निकल पड़ी थी और अपने बहन भाइयों की कफालत की जिम्मेदार बनी थी, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी निभाने नहीं दी गई। 2016 में उन्हें ड्रामा से वापसी पर एक प्रोड्यूसर ने सिर्फ इसलिए अपनी गोली का निशाना बनाया कि किस्मत बेग ने उनके ड्रामा में काम करने से इनकार कर दिया था। किस्मत बेग के कातिलों को भी सजा न मिल सकी और आज भी वो दंदनाते हुए जमीन पर चलते हैं। किस्मत बेग के बाद उनकी छोटी बहन सितारा बेग ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और अब वो स्टेज पर काम कर रही हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें।